نماز، تلاوت اور طواف نہیں کر سکتے جب تک آپ وضو نہ کر لیں۔ یعنی کچھ عبادتیں کرنے کی بہت اہم کڑی وضو ہے۔ تو وضو کرنا تو آپ نے سیکھ ہی لیا ہوگا، لیکن کیا وضو کی دعائیں سیکھی ہیں؟ اگر نہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے وضو سے پہلے، وضو کے درمیان اور وضو کے بعد کی بہت ہی خوبصورت دعائیں۔ ان دعاؤں کا جاننا، پڑھنا نہ صرف ثواب کو بڑھاتا ہے بلکہ ہماری عبادتوں میں نور اور برکت پیدا کرتا ہے۔ تو آئیے دعائیں سیکھتے ہیں۔ وضو شروع کرنے سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ، جس کا مطلب ہے اللہ کے نام سے وضو شروع کرتا ہوں، یعنی شروعات اللہ کے نام سے ہی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ وضو کر رہے ہوں تو وضو کے بیچ میں یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، جس کا مطلب ہے اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، میرے گھر میں کشادگی عطا فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اب اگر آپ غور کریں تو اس دعا میں 3 چیزیں مانگی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو مانگی جا رہی ہے وہ ہے گناہوں سے معافی اور مغفرت۔ کیوں مانگی جا رہی ہے؟ کیونکہ انسان سے چاہے کتنی بھی عبادت ہو جائیں لیکن اگر گناہوں کی معافی نہ ملی تو یہ گناہوں کی سیاہی ہمارا بیڑا غرق کر سکتی ہے۔ اس لیے گناہوں کی معافی کو پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے، اور گناہوں کے معاف ہونے کا مطلب دل نرم ہو جاتا ہے، روح پاک ہو جاتی ہے، ذہن و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، جس سے اللہ کی قربت ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو اس دعا میں مانگی جا رہی ہے وہ ہے گھر میں کشادگی، جس کا مطلب ہے اے اللہ میرا گھر تنگ نہ رہے بلکہ کشادہ ہو جائے۔ اور یہاں صرف گھر کی جگہ کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ سکون، برکت، محبت اور رحمت کی بھی بات ہو رہی ہے۔ یعنی ایسا گھر جہاں نفرت، تنگ دلی اور جھگڑے نہ ہوں بلکہ اللہ کی رحمت اور سکون ہو۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، جب اللہ اس کی وسعت بڑھا دیتے ہیں تو وہ جنت جیسا بن جاتا ہے۔ تیسری چیز جو اس دعا میں مانگی جا رہی ہے وہ ہے رزق میں برکت۔ بہت سے لوگوں کے پاس دولت بہت ہے مگر برکت نہیں ہے، اور جب برکت نہیں ہے تو نہ ہی سکون ہوگا اور نہ ہی اطمینان۔ دولت زیادہ ہونے کے باوجود کم نظر آئے گی، زیادہ ہونے کے باوجود پورا نہیں پڑے گا، جبکہ برکت والا رزق کم ہو کر بھی زندگی کو پرنور بنا دیتا ہے، اطمینان اور سیٹسفیکشن پیدا کرتا ہے۔ کل ملا کر اس دعا میں بہت ہی سلیقے کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگی گئی ہے، جیسے گناہوں کی معافی، گھر کی کشادگی اور رزق میں برکت۔ اس کے بعد جب وضو کر کے کھڑے ہوں تو یہ دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، جس کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے کر دیجئے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں سے بنا دیجئے۔ اس دعا کے پڑھنے والے کے لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص وضو کر کے یہ دعا پڑھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو یہ قیمتی الفاظ ہر وضو میں دہرانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔